ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 33۔ مہد کو سلویٰ کی بہت یاد آ رہی تھی تو وہ سلویٰ کا پوچھنے ربیہ شاہ کے گھر آ گیا۔ آنٹی یہ سلویٰ کب تک واپس آ جائے گی؟ اسے کافی دن ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں بھی اب یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، اور ویسے بھی وہ میری اب کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ آنٹی اب کسی بھی طرح سے سلویٰ سے کر کے واپس سلویٰ کو بلائیں، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ ربیہ شاہ اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ ہاں بیٹا، میں انمول سے جا کر بات کرتی ہوں، یقیناً اس کا سلویٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ جی آنٹی ضرور، آپ کو کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہاں ضرور بیٹا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹا ایسے کیسے؟ چائے تو پی کر جاتے۔ نہیں آنٹی شکریہ، پھر کبھی سہی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ مہد تو چلا گیا لیکن ربیہ شاہ پریشان ہو گئی تھی کہ سلویٰ کہاں ہے اور وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ اس کے فل انجانے سے خدشے میں گر گیا تھا، کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ مہد وہاں سے سیدھا انمول کے گھر چلا آیا تھا اسے سلویٰ کے بارے میں بات کرنے۔ اسے دیکھ کر انمول کا منہ بن گیا تھا، اب اس پاگل لڑکے کے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ یار میں وہ سلویٰ کا پوچھنے آیا تھا کہ اسے اتنے دن ہو گئے ہیں وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، اور تو اور وہ میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ کیا وہ تمہارے ساتھ رابطے میں ہیں؟ میں تو اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا، اس لیے آج آنٹی کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ وہ سلویٰ کے بارے میں تم سے آ کر پوچھ لے۔ کیا تم ربیہ آنٹی کے پاس گئے تھے؟ ہاں، مہد نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور تم نے آنٹی سے میرے بارے میں کیا کہا؟ ہاں مہد کے بچے، میں تمہارا قتل کر ڈالوں گی، تم نے ہماری زندگی ہی عذاب بنا دی ہے یار۔ اب اگر آنٹی یہاں پر آ گئی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ انمول پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی سلویٰ کی طرف سے بہت فکرمند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی چند دنوں سے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اس لیے اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بات یہ بھی تھی کہ مہد شاہ بھی سلویٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اگر سلویٰ حویلی میں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی وہ؟ اس نے اپنی ساری فرسٹریشن مہد پر نکالنی چاہی، اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے دروازے پر لائی اور اسے باہر کو دھکیل دیا۔ ارے ارے، یہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو انمول؟ انمول نے دروازہ بند کر دیا۔ ہے انمول، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر سلویٰ ٹھیک تو ہے نا؟ انمول دروازہ کھولو، مہد دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، لیکن انمول نے دروازہ نہ کھولا۔ انمول پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مہد کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ برا کرتی، سامنے ربیہ شاہ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ آنٹی آپ یہاں آئیے، اندر آئیے۔ ہاں میں۔ ربیہ شاہ کافی ٹینشن اور غصے میں بھی لگ رہی تھی۔ انمول ڈر گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، نہ جانے اس مہد کے بچے نے جا کر کیا کچھ کہا ہوگا ربیہ آنٹی سے۔ ربیہ شاہ اندر کی طرف بڑھ گئی اور انمول بھی خوف سے تھوک نکلتی اس کے پیچھے چل دی۔ عنایت علی بیگ نے گھر آ کر امامہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا اور اس کے رشتے کے طے ہونے کی خبر سنائی۔ امامہ کے لیے یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہ تھی، اور خاص کر جب اس نے یہ سنا کہ منہاس کے ساتھ اس کا رشتہ مستقیم برہان نے طے کیا ہے، کیونکہ مستقیم برہان کو منہاس بہت اچھا لگتا تھا اور اسے منہاس کے لیے پرفیکٹ لگا تھا۔ امامہ یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئی۔ بابا، وہ ہوتا کون ہے میری رضامندی جانے بغیر میرا رشتہ طے کرنے والا؟ لگتا کیا ہے وہ میرا؟ اسے کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ میری زندگی کے فیصلے کرے؟ عنایت بیگ اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ امامہ اپنا بیگ اٹھاتی کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ آپ کے مون بھائی سے بات کرنے جا رہی ہوں، اور پلیز آپ مجھے روکیے گا مت، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس نے میری مرضی جانے بغیر کیسے اسٹرینجر کے ساتھ رشتہ طے کر دیا؟ آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ عنایت بیگ نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی اور امامہ وہاں سے سیدھی مستقیم کے ٹھکانے پر چلی آئی۔ اتفاق سے اس کی لان میں ہی ارسل منہاس سے مڈبھیڑ ہو گئی، جو کہ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ امامہ کو یوں سخت غصے میں وہاں آتے دیکھ کر منہاس بیچارے کے ہاتھ سے پانی کا پائپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ سیدھی اس کے پاس چلی آئی، وہ جو یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ امامہ نے اس کے پاس آ کر چٹکی بجاتے ہوئے بولی، اوہ ہیلو، کہاں کھوئے ہوئے ہو مسٹر؟ میں تم سے ہوں۔ جی، منہاس اپنے حواسوں میں لوٹا۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ تمہارا باس مستقیم برہان کہاں ہے؟ وہ مون بھائی تو یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کہاں ہے تمہارا وہ گنڈا بدماش مون بھائی؟ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں، جلد ہی لوٹ کر آئیں گے۔ امامہ نے گہری سانس کھینچی، پھر دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے منہاس کو دیکھ کر بولی، جی منہاس کون ہے؟ جی منہاس نے خوف سے تھوک نکلی۔
میں نے پوچھا کہ یہ منہاس کون ہے؟ جی میں ہی ہوں منہاس۔ اوہ سیریسلی؟ وہ سرتاپا منہاس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ تم ہو وہ منہاس جس کے ساتھ تمہارے گنڈے بدماش بھائی نے میرا رشتہ مجھ سے میری مرضی پوچھے بغیر ہی طے کر دیا؟ ہاں، کیسی زور زبردستی ہے یہ؟ امامہ نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جو تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا یعنی سما امامہ کا رشتہ لینے کی؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر منہاس ڈر گیا تھا۔ وہ دیکھو، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ یہ تو بس مونڈ بھائی نے رشتہ طے کر دیا تھا اور مجھے بھی مجبوراً حامی بننا پڑی۔ تمہارا یہ مستقیم بھائی خود کو سمجھتا کیا ہے آخر؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ منہاس کو سچ میں اس سرپھری گسیلی لڑکی سے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ لینے دو ذرا اسے، میں بتاتی ہوں کہ اس نے کس کا رشتہ طے کر دیا ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ اور سنو، وہ منہاس کو دیکھتے ہوئے بولی، جی تمہارا مستقیم بھائی آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں لیونگ روم میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ جی ضرور، وہ ادب سے بولا۔ امامہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی منہاس نے سکون کی گہری سانس خارج کی۔ اتنی تیز ترار لڑکی مجھ بیچارے کا اس تیز تراز اور منہ پھٹ لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ یا اللہ، اب تو ہی مجھے بچا لینا۔ مستقیم برہان نے تو میرے شہید ہونے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مستقیم برہان واپس آیا تو منہاس نے لیونگ روم میں انتظار کرتی امامہ کو بتا دیا کہ مستقیم واپس آ چکا ہے، تو امامہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکاتی اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دروازہ نہ کیے بغیر ہی اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ مستقیم جو کہ واش روم سے ابھی ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تھا، ثنا کو اپنے روم میں دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ تم یہاں؟ جی میں ثنا، امامہ پہچانا مجھے؟ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے جل کر بولی۔ کیوں آئی ہو؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ تم نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے مسٹر مستقیم برہان؟ تم مجھ سے میری مرضی پوچھے بغیر میرا رشتہ کسی انجان لڑکے کے ساتھ کیسے طے کر سکتے ہو؟ وہ شدید غصے میں بڑی اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ صوفے کی پشت پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ منہاس میں کیا برائی ہے؟ وہ پڑھا لکھا، سمارٹ اور ہینڈسم بندہ ہے، خوبصورت تمہاری نظر سے۔ تو پھر اس سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مستقیم نے اسے پوچھا۔ امامہ نے خفگی سے اس ظالم انسان کو دیکھا جو اس سے پوچھ رہا تھا کہ آخر منہاس میں کیا برائی ہے۔ آخر وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو اسی سے ہی پیار کرتی ہے۔ اسے اس سے پہلی ہی نگاہ میں پیار ہو گیا تھا جب اس نے اپنی جان پہ کھیل کر اسے پاشا سے بچایا تھا اور اسے خود جا کر حیدرآباد بحفاظت چھوڑ آیا تھا۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، بات پسند یا پھر ناپسند کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، دل کے پسند کی ہے۔ مستقیم اس کی بات سن کر چونک گیا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ہاں میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکا؟ نام بتاؤ، پھر میں اسی کے ساتھ تمہاری بات طے کر دیتا ہوں۔ مستقیم صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں بالکل، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بلاشبہ بہت ہی حسین تھی۔ وہ جب بھی مسکراتا تھا امامہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ آج بھی اس کے دل میں بستا تھا۔ کون ہے بتاؤ؟ تم ہو وہ جس سے میں پہلی ہی نگاہ میں محبت کر بیٹھی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ تم ہی ہو جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ امامہ بے اختیار یہ سب کہتی چلی گئی۔ جب اپنے الفاظوں اور بات کا احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی بات سنتا مستقیم برہان یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس نے سر جھکائے کھڑی ثنا امامہ کو دیکھا۔ مستقیم نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور پھر امامہ کو دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولا، دیکھو ماما، کسی سے محبت ہو جانا یہ فطری عمل ہے اور دل ہمیشہ سے منہ زور ہی رہا ہے۔ وہ کسی بھی کی نہیں سنتا، وہ ہمیشہ سے اپنی ہی من مانی کرتا رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں اور تمہارے جذبات کو بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میری پہلی اور آخری محبت صرف اور صرف گلالہ ہی ہے، وہی میری زندگی ہے۔ میں تم پر پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ گلالہ کے علاوہ اور کسی دوسری لڑکی کی میری زندگی میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آج تک گلالہ کے سوا کسی لڑکی کے بارے میں نہ ہی کبھی سوچا ہے اور نہ ہی کبھی سوچوں گا۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکی پر بری نگاہ نہیں ڈالی۔ میں نے تمہاری مدد کی اور تم مجھ سے محبت کر بیٹھی۔ اس میں نہ تو میرا کوئی قصور ہے اور نہ ہی تمہارا، یہ دل کے معاملے ہیں۔ گلالہ ہی میری منگیتر ہے اور وہی میری شریک حیات بنے گی۔ میرے بارے میں اتنا مت سوچو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں مل پاؤں گا۔ کتنی شفافیت سے وہ اس کا دل توڑتا یہ سب کہہ رہا تھا۔ امامہ کی آنکھیں اور دل بڑھ آیا تھا، یعنی کہ اس کے آگے اس کی محبت اور اس کے جذبات کی کوئی ویلیو ہی نہ تھی۔ منہاس بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس سے شادی کر لو، ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس کی بات سنتی امامہ نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔
وہ यकदम गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारे इन मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे भाई मिन्हास की। अपने ये मशवरे और अपना ये अच्छा मनहूस भाई अपने पास ही रखो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। समझे तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर अपनी गुललाला की फ़िक्र करो, मैं अपनी फ़िक्र खुद कर सकती हूँ, सुना तुमने? वो उससे ये कहती गुस्से से वहाँ से निकल गई। पीछे मुस्तकीम बरहान उसकी आखिरी बात पर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। ये लड़की अब भी नहीं बदली। आज मोहसिना का निकाह था। तलहा ने फाखरा की हर तरह से मदद की थी और एक बड़े बेटे और बड़े भाई का भरपूर हक अदा किया था। पूरा घर बरकी कमकों से जगमगा रहा था। अनीज़ा अपनी वालदा के साथ आई थी और अब वो रूम में दुल्हन बनी मोहसिना को तैयार कर रही थी। नवीन भी अपनी माँ के साथ आई थी। फाखरा ने उनका इस्तकबाल किया था। नवीन भी शादी के कामों में उनका हाथ बटा रही थी। तलबा सुबह सवेरे ही कामों में लगा हुआ था। अब नवीन और तलहा की शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। नवीन ख़वातीन का इस्तकबाल कर रही थी और तलहा मर्द हजरात का। नवीन और तलहा शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों के गले में फूलों के हार डालकर उन्हें खुश आमदीद कह रहे थे। नवीन पास खड़े मुदस्सर से कोई बात कह रही थी, तभी रोहान भी ब्लैक शलवार कमीज में मरबूस बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, खूबसूरत सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वहाँ दाखिल हुआ। उसने नवीन को ख़वातीन का इस्तकबाल करते देखा तो रोहान को एक शर्त सूझी। वो जल्दी से ख़वातीन वाली साइड हो गया था ताकि नवीन उसका इस्तकबाल कर सके। तलहा उसे यूँ ख़वातीन वाली साइड ज़्यादा देकर बोल पड़ा, अरे भाई वहाँ क्यों जा रहे हो, इधर आओ। लेकिन वो रोहान ही क्या जो सीधे तरीके से बात मान जाए। नवीन जो कि मुदस्सर के साथ बातों में मसरूफ़ थी, बेख्याली में ही वो रोहान के गले में फूलों का हार डाल गई थी। हाँ ये क्या था? नवीन का मुंह खुला। जब उसकी नज़र रोहान पर पड़ी तो गुस्से से बोली, रोहान के बच्चे ये क्या हरकत हैं? रोहान ने उसे यूँ गुस्से में देखा तो कहका लगाया और उसके साथ वहाँ मौजूद बाकी लोग भी हंस दिए। नवीन उसकी हरकत पर अपने दांत पीस कर रह गई। वहाँ फूलों का और गले में डाल तलहा के पास आया। कैसे है तलहा भाई? वो गर्म जोशी से तलहा के गले मिलता हुआ उससे पूछने लगा। तलहा ने उसे खुद से अलग करते हुए मसनूई खुफगी से कहा, फ़िलहाल तुम अंदर चलो, मैं मेहमानों का इस्तकबाल कर लूँ ज़रा, फिर तुम्हारी भी खबर लेता हूँ। रोहान ने सर तस्लीम खम किया और फिर नवीन के पास से अपने बालों पर हाथ फेरता हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। रोहान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ज़रा यहाँ से फारिग तो हो लूँ। वो उसकी बात सुनता अपने सीने पर हाथ रखता मुस्कुराता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही नवीन भी मुस्कुरा दी, पागल बेवकूफ़ कहीं का। तभी साजदा बानो भी हुरैन के साथ वहाँ आई। नवीन ने उनका इस्तकबाल किया और उनके गले मिली। तलहा ने वहाँ आकर उन्हें खुशामदीद कहा और हुरैन के सर पर हाथ रखा। आए अंदर चले, मैं ज़रा इन मेहमानों का इस्तकबाल कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ आकर। नवीन ने उन्हें अंदर चलने का कहा। जी। हुरैन साजदा बानो का हाथ पकड़े आगे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद रुमाना शहाब अपने बेटे बरातियों और पूरे ठाठ बाट के साथ वहाँ आई थी। वहाँ मौजूद सभी बरातियों ने उसका ये ठाठ बाट देखकर अपनी उंगलियां मुंह में दबा ली थी। अरहाम शहाब ने काली शेरवानी ज़ेब तन कर रखी थी जिसमें वो बिला का हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से यही लग रहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नवीन मेहमानों की खिदमत में लगी हुई थी और रहान बेचारे उसकी एक नज़र करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, मगर वो उसे लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी, जिस पर अब रोहान को गुस्सा आ रहा था। नवीन ने मैरून कलर का लिबास ज़ेबतन कर रखा था और साथ में मैरून ही स्कार्फ ओढ़ा हुआ था, जिसमें उसकी शख्सियत बहुत ही पुरवकार लग रही थी। वो जूस से बड़े गिलास ट्रे में रखे मेहमानों की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही रोहान ने उसे बाजू से पकड़कर उसे रोक लिया। ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर रोहान? उसने ज़रा गुस्से से उसे देखते हुए पूछा। बदतमीज़ी? वाह, मैंने कौन सी बदतमीज़ी की? मैं इधर तुम्हारे लिए आया था और तुम ही मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। यार हद है वैसे, वो नाराज़गी से बोला, जिस पर नवीन हंस दी। पागल हो तुम, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम इस वक्त। मैं यहाँ तुम्हारे साथ पार्टी करने नहीं आई, ये शादी वाला घर है, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। अब हटो सामने से। वो उसे सामने से हटाती आगे निकल गई। पीछे रोहान मुंह बना गया। बहुत ही खड़ूस होती जा रही है ये, बस हमेशा खिदमत खलक की पड़ी रहती है इस लड़की को। दूसरों की तो बहुत फिक्र है इसे, लेकिन मेरी नहीं। नवीन जाते जाते रुक कर पलटी। सुनो, क्या है? वैसे एक काम करो कि मेरे साथ तुम भी काम में मेरा हाथ बटाओ, इस तरह हम दोनों साथ भी रहेंगे और काम भी हो जाएगा। कैसे? यानी कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ इन सब की खिदमतें करनी पड़ेंगी? हाँ जी। सीरियसली यार, तुम ना बहुत ही खड़ूस होती जा रही हो। अच्छा अब मुंह बनाना बंद करो और मेरे साथ मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स देने में हेल्प करो। चलो मेरे साथ। नवीन ने कोल्ड ड्रिंक्स वाली ट्रे रोहान को पकड़ाकर आगे को बढ़ गई।
کیا یار، ایک نمبر کی بورنگ اور روٹ لڑکی ہے، مجال ہے جو کبھی کبھی پیار محبت یا پھر رومانس والی کوئی بات ہی کہہ دے۔ اسے بس ہر وقت دوسروں کی پڑی رہتی ہے، دوسروں کی تو بہت پرواہ ہے مگر اپنی نہیں۔ نہ جانے اس میں یہ ہٹلر اور مدر ٹریسا کی روح کہاں سے آن گھسی ہے۔ روحان کولڈ ڈرنکس کی ٹرے پکڑے نوین کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس دے رہے تھے، تبھی موقع دے کر روحان نے نوین کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں ایک بات پتہ ہے؟ وہ کیا؟ نوین نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آج تم بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو، روحان کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پہلے تو نوین ہونک بنی اسے دیکھتے رہی۔ جب اسے پوری بات سمجھ میں آئی تو اس نے اسے گھورا، ایک نمبر کے فلرٹی اور چھچھوڑے لڑکے ہو تم، لڑکی دیکھی نہیں اور اسے پٹانا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا کیا؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، سچ تو یہ ہے کہ میں بس تم سے ہی فلرٹ کرتا ہوں اور کسی سے بھی نہیں، روحان نے اپنی صفائی پیش کی۔ جس پر نوین ہلکے سے مسکرائی۔ نورین نے اسے گھورا جس پر روحان ہنسا۔ سچ کہہ رہا ہوں مائی لیڈی، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور مجھے تو تم پہلے دن سے بھی اچھے لگنے لگی تھی جس دن میں نے تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ اس کا یہ انکشاف سن کر نوین تو دنگ ہی رہ گئی تھی، البتہ وہ جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بول پڑی، بدتمیز کہیں کی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب منہ بند رکھو اپنا، چلو میرے ساتھ کام کرواؤ۔ جو حکم مائی لیڈی، چھچھوڑے کہیں کے، تم نہیں سدھرو گے۔ نوین بڑبڑاتی ہوئی آگے کو بڑھ گئی۔ روحان ہنستا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے کے دروازے پر 5 ہیوی لہنگا دونوں ہاتھوں سے پکڑے موسرا نہ جانے کب سے ان دونوں کو یوں ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اپنی محبت کو یوں کسی اور کے ساتھ دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ آیا، تبھی انیزا اس کے پاس چلی آئی۔ ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو چلو اندر آؤ، مولوی صاحب آ چکے ہیں، ابھی چند منٹ بعد تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ موسرا نے نم آنکھوں سے انیزا کو دیکھا۔ انیزا سب کچھ جانتی تھی لیکن وہ جس کی خواہش کر رہی تھی وہ ناممکن تھا۔ موسرا پلیز بھول جاؤ روحان کو، اب اسے چند منٹ بعد تم کسی اور کے نام کے ساتھ جڑنے والی ہو۔ اب اپنے دل سے روحان کا خواب و خیال نکال دو، تم ایک نئے رشتے کی شروعات کرنے جا رہی ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم ارحام بھائی کے ساتھ پوری طرح سے مخلص ہو کر اس رشتے کو نبھاؤ۔ یہی اب تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اب واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، پلیز یہیں سے واپس آ جاؤ، اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا موسنا؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ موسرا نے نم آنکھوں سے سر آہستگی سے اس بات میں ہلایا، اب یہی بہتر تھا اس کے لیے، کیونکہ اب وہ روحان کو کبھی بھی نہیں پا سکتی تھی۔ ساجدہ بانو ادھر ادھر دیکھنے لگی، دولہے کی ماں، دولہا اور یہ سارے باراتی ایک ایک کر کے اس کے سامنے وہ منظر گھومنے لگے۔ جب اسی طرح وہ بھی اپنے بیٹے روحان یعنی دولہے کی ماں بڑی خوشی خوشی ان سب لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہی تھی، سب اسی طرح بہت خوش تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اپنے لگتے جگر کو یاد کرتے ہوئے اس کے دل پر ایک گھونسا پڑا تھا، وہ دل تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ حورین ساجدہ بانو کو یوں نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ساجدہ بانو کے دونوں کندھوں پر اپنا بازو پھیلائے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ساجدہ بانو اپنا سر پکڑے ہوئے تھی۔ امی بتائیں نا، اب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، وہ بس میرا سر چکرا گیا تھا۔ ساجدہ بانو کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا۔ امی کیا ہوا ہے؟ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا تم مجھے گھر لے چلو گی؟ ہاں ہاں امی، کیوں نہیں، ضرور، آپ اٹھے چلیں میرے ساتھ۔ حورین نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کسی کو بھی بتائے بغیر کہ وہیں وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، وہ ساجدہ بانو کو لے کر گھر روانہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی ساجدہ بانو کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے حورین پریشان ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ بانو نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اس نے دوائی لے لی ہے، اب وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر موسنا اور ارحام شہاب کا نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ فاقرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، آج اس کی بیٹی کسی اور کے نام کر دی گئی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی رومانہ شہاب کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کا یہ کام بھی بہت آسانی سے ہو چکا تھا، اب موسنا اس کی بہو بن گئی تھی، اب وہ کیسے بھی چاہتی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر سکتی تھی، اسے کھلی چھوٹ مل چکی تھی۔ طلحہ نے موسنا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ طلحہ نے ارحام شہاب کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ موسنا میری چھوٹی بہن ہے، اس کا بہت خیال رکھنا اور اس کی آنکھ میں کبھی بھی آنسو مت آنے دینا، یہ ہم سب کی چہیتی اور لاڈلی ہے، وہ ارحام کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر سبھی لوگ مسکرا دیے۔ رومانہ شہاب نے فاقرہ اور طلحہ کو مطمئن کیا کہ وہ موسنا کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہی ہے، وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گی۔ رومانہ شہاب کے زبانی یقین جانے پر وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ رخصتی پر موسنا ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر انیزا اور نوین بھی تو رو دی تھی۔ ان دونوں کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر روحان نے کہا، کیا یار، یہ لڑکیاں تو روتی تو ایسے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، ابھی جا رہی ہے تو کل پھر سے اس گھر میں واپس آ جائے گی،
پھر یہ رونا دھونا کس بات کا یار؟ روحان کوفہ سے بولا، جس پر پاس کھڑی روتی ہوئی نوین نے اسے غصے سے گھوڑا اور اسے کوہنی دے ماری۔ آج یار لگا مجھے رو دینا چلایا، جلاد کہیں کی، تم نہ بہت خڑوس ہوتی جا رہی ہو، وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولا۔ نوین بس اسے گھڑ کر رہ گئی۔ محسنہ ارحام شہاب کے سنگ رخصت ہو کر شہاب ہاؤس آ گئی۔ وہاں ملازماؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا۔ محسنہ تو شہاب ہاؤس کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ ملازمائیں ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں، وہ سب بہت خوش تھیں۔ ایک ملازمہ نے تو ارحام سے باقاعدہ یہ تک کہہ دیا کہ صاحب جی اب اپنی بیگم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لے جائیں نا۔ ملازمہ کی بات سنتا جہاں ارحام شہاب گھبرا تھا وہیں محسنہ بھی گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں سچ میں اسے ایسا کرنے کو کہتی، اس کے موبائل پر ایک کال آ گئی جس پر ارحام شہاب شکر کا سانس لیتا وہاں سے ایکسکیوز کرتا نکل گیا۔ رومانہ شہاب محسنہ کو خود ہی کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ یہ رہا آج کے بعد تمہارا کمرہ، تم یہیں رہو گی میرے بیٹے ارحام شہاب کی بیوی اور میری فرما بردار بہو بن کر۔ چلو بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ رومانہ شہاب نے محسنہ کو گلاب کی تازہ پتیوں سے سجے بیڈ پر بیٹھنے کا کہتی خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رومانہ شہاب محسنہ کا مہندی سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، تم بظاہر اب اس خاندان کا مستقل حصہ بن گئی ہو۔ میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، ورنہ تم اس لائق تھی کہاں؟ رومانہ شہاب کا لب و لہجہ اچانک سے ہی بدل گیا تھا۔ محسنہ نے چونک کر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ رومانہ شہاب ہنسی، سچ کہہ رہی ہوں ڈیئر، میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک چٹکی بجاتی تو امیر لڑکیوں کی لائنیں لگ جاتی۔ مجھے بھلا کیا ضرورت پڑی تھی تم جیسی مڈل کلاس غریب لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی؟ ظاہر ہے اس میں بھی میرا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا نا۔ اس کے لیے میں محسنہ کے لیے اب صاف حقارت جھلک رہی تھی۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ محسنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ عورت کہنا کیا چاہ رہی ہے اور یہ اچانک سے اپنا روپ بدل کر وہ اسے کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی بات سن کر رومانہ شہاب ہنسی، میں بتاتی ہوں نا ڈیئر، اب میری بات غور سے سنو۔ تم یہ جاننا چاہ رہی ہو نا کہ میں نے تمہیں کیوں بہو کے طور پر چنا؟ تو سنو، اس میں میرا ہی فائدہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے تم جیسی غریب مڈل کلاس لڑکی کو اس لیے بہو اس لیے چنا کیونکہ مجھے تم جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی، جو مجبور، بے سہارا اور بے بس ہو، جو میری ہاں میں ہاں ملائے، جو میں کہوں وہی کرے۔ رومانہ شہاب کے لہجے میں غرور اور تمسخر صاف جھلک رہا تھا۔ یہ عورت تو ہرگز بھی نہیں تھی جو ان کے گھر اس کے ساتھ بڑی محبت شفقت کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ وہ اس کا اصل چہرہ نہیں تھا، بلکہ یہی عورت اس عورت کا اصل چہرہ تھا جو اب محسنہ دیکھ رہی تھی۔ میرے کچھ اصول ہیں اور مجھے تم پر یقین ہے کہ تم میرے اصولوں پر عمل کرو گی۔ میں سمجھتی ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں چاہوں گی، ورنہ پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی، تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں یہاں ہر عیش و آرام ملے گا، اچھا کھانا، اچھا پہننا پینا، اوڑھنا، ہر چیز۔ بس تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں نے کرنے کا کہوں گی۔ یعنی کہ وہ اسے اپنی کٹ پتلی بنانا تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ اسے سچ میں اب اس پاگل عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر وہ مسکرائی، تمہیں بس ایک چیز کی احتیاط کرنی ہوگی اور میں اس چیز پر ہرگز بھی سمجھوتہ نہیں کروں گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے اصولوں پر ہرگز بھی سمجھوتہ نہیں کرتی۔ میں ہر وہ کام کر جاتی ہوں جس سے میرا مقصد جڑا ہوتا ہے، خواہ وہ چاہے کسی کی بھی جان لینا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بھی میرے آگے آ کر میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے میں اسے نیست و نابود کر دیتی ہوں، کیونکہ میں اپنے مقابل کو کبھی بھی جیتنے نہیں دیتی، کیونکہ جیت ہمیشہ رومانہ شہاب کے حصے میں ہی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم ارحام کی بیوی بن گئی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تم اب بھی میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں جیسا چاہوں گی ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم اپنی بوڑھی بیوہ ماں اور چھوٹے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تو ویسا ہی کرو۔ کیا میں کہتی جاؤں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے انتہائی مکرانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ محسنہ کو اس عورت سے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ محسنہ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ کہہ پائی تھی۔ اس نے کب ایسا سوچا تھا کہ اسے پہلی ہی رات یہ سب دیکھنا پڑے گا؟ رومانہ شہاب مسکرائی، ڈیئر، تمہیں بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم ارحام شہاب کے بچے کی ماں کبھی بھی نہیں بن پاؤ گی۔ تم اس کی بیوی ہونے کا درجہ تو پا چکی ہو، لیکن اس کے بچے کی ماں ہونے کا اعزاز ابھی بھی نہیں پا سکو گی۔ اگر تم کبھی ایسا ہو بھی گیا تو فوراً سے بیشتر اس بچے کو مار ڈالو گی۔ بس اتنی سی شرط ہے میری کہ تم ارحام شہاب کو کبھی باپ بننے کی خوشی نہیں دو گی۔ اس کے سوا تم سب کچھ کر سکتی ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ محسنہ اس کی یہ بات سن کر حیرت بے یقینی سے اپنی پوری آنکھیں کھولے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔
کیا تھا یہ؟ کیا یہ عورت ماں کہلانے کے بھی لائق تھی؟ کون سی ماں یہ چاہے گی کہ اس کے بچے کی اولاد نہ ہو؟ پھر یہ عورت ماں کے نام پر دبا تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی وارث پیدا ہو، ورنہ میرے لیے وہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اب تم ارحام صاحب کی بیوی بن گئی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اب تمہاری رسی میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ تم ارحام کو میرے بارے میں یہ سب کچھ بتاؤ گی اور وہ تمہاری باتوں میں آ جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں۔ ارحام میرا بہت ہی فرمانبردار بیٹا ہے۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر میں اسے اپنی جان دینے کا کہوں تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنی جان دے دے گا۔ اتنا فرمانبردار ہے میرا بیٹا۔ محسنہ سوالیہ نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی کہ آخر اتنے فرمانبردار بیٹے کے ساتھ بھی یہ سب کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ مسکرا دی، میں تمہارا سوال سمجھ سکتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم سے پہلے بھی 2 لڑکیاں ایسی کوشش کر چکی ہیں، لیکن میں نے ان دونوں کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ایک نے ارحام کو میری حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی اور دوسری اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے دونوں کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ایک کو ایسی سزا دی کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھا پائے گی، اور دوسری کو میں نے اس دنیا سے ہی بھیج دیا۔ وہ انتہائی شفافیت سے اڈے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ خوف سے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سچ میں وہ عورت نہیں ڈائن تھی، اور ایسا سوچنا بھی مت کہ ارحام تمہاری باتوں میں آ جائے گا۔ اس نے یہ شادی بھی صرف اور صرف میری خوشی اور میرے کہنے پر کی ہے۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کی تو ارحام تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ سوچو پھر کیا ہوگا تمہاری بری بیوہ ماں کا جب اسے یہ خبر ملے گی کہ اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی ہے، اور تمہارے چھوٹے بھائی کا تو مستقبل بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ لوگ اسے یہ طعنہ دیں گے کہ اس کی بہن کو نہ جانے کیوں طلاق ہو گئی، اور کیا پتہ کہ ان دونوں میں سے کوئی زندہ بھی نہ رہے۔ اس کی بات سنتی محسنہ کام کر رہ گئی تھی۔ سچ میں وہ عورت ڈائن ہی تھی۔ میں وہ سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گی۔ محسنہ گیلی ہوتی آنکھوں سے بمشکل یہ سب کہہ پائی۔ اس کا جواب سن کر رومانہ صاحب کے اندر تک سکون کی لہریں دوڑ گئیں۔ گڈ، مجھے تم سے اسی کی ہی توقع تھی۔ شاباش، اچھا اب میں چلتی ہوں، رات کافی ہو چکی ہے، میں ارحام کو روم میں بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر رومانہ صاحب وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی محسنہ کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ نہ جانے اس خلوص عورت کا بیٹا اب کیسا ہوگا؟ وہ سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی۔ وہ یہاں آتے ہوئے کیا کچھ سوچتی آئی تھی۔ وہ ایک ہنسمکھ شادی اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس نے تو یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ ارحام کے آتے ہی وہ اسے کھڑی کھڑی سنا دے گی، لیکن رومانہ صاحب نے تو یہ سب کہہ کر اسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ شاکڈ بھی چلی گئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ کہاں سوچا تھا؟ اب بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کا برا کیوں چاہے گی؟ آخر یہ کیسی ماں ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کی کوئی اولاد ہو، یا پھر وہ اپنی اولاد کا سکھ دیکھے؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہی کرے گی جو رومانہ صاحب چاہے گی، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس گھر میں اس عورت کا ہی حکم چلتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس عورت کے ساتھ وہ نگاڑ پیدا کرے اور پھر اسے ارحام طلاق دے کر گھر سے نکال دے، کیونکہ اسے اس کی ماں کو بہت دکھ ہوگا اور اس کے بھائی کو بھی بہت کچھ سہنا اور سننا پڑے گا۔ وہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے وہ ابھی سے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ارحام جو ہی کمرے میں جانے لگا تو رومانہ صاحب نے اسے پکار لیا۔ سنو بیٹا۔ جی ماں۔ وہ پلٹا۔ رومانہ صاحب کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گولڈ کا سیٹ تھا۔ وہ سیٹ ارحام صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بیٹا یہ گولڈ کا سیٹ ہے، تم یہ بہو کو منہ دکھائی کے طور پر دینا۔ جی مام۔ ارحام نے ان کے ہاتھ سے جیولری باکس لے لیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ رومانہ صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جس پر ارحام صاحب مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ مام۔ اس نے آگے بڑھ کر رومانہ کے ہاتھ چوم لیے، جس پر رومانہ صاحب مسکرا دی۔ اچھا اب جاؤ، دلہن تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ جی مام۔ یہ کہتا ارحام اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رومانہ صاحب مسکرائیں۔ ارحام جو ہی کمرے میں داخل ہوا، محسنہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ محسنہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے اب اس عورت کا بیٹا اسے کیا کہے گا۔ ارحام نے اس کی طرف وہ بکس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ لو ماما کی طرف سے منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے ایک نگاہ دیکھا، جو چہرہ دوسری طرف کیے کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ محسنہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سیٹ لے لیا۔ شکریہ۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کہنے لگا، میں ایک بات تم سے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تم کسی بھی خوش فہمی میں مت پڑنا۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنی مام کی خوشی کی وجہ سے ہی کی ہے۔ مجھے اس شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دینا، شاید کہ میں تمہاری بیوی کا حق اور رتبہ نہ دے سکوں، وہ محبت اور پیار نہ دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کسی اور سے محبت کی ہے، اور شاید کہ اب میں کسی اور سے محبت نہ کر سکوں۔ شاید تم کچھ جاننا چاہتی ہو، اس لیے آج میں تمہیں سب کچھ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ کل کو یہ گرٹ نہ رہے کہ تمہیں اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ ارحام صاحب نے اسے نوال اور وانیہ عبدالودود کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
वो होनक बनी बस उसे सुनती ही रही। मैं शायद वो रुतबा तुम्हें कभी भी ना दे सकूं जो कभी वानिया को दिया था, या फिर वो मोहब्बत और प्यार ना दे सकूं जो मैंने कभी नवाल फातिमा से की थी। तो इन सब के लिए मैं पेशगी माजरत खवा हूँ। प्लीज़ मुझे इन सब के लिए कभी फोर्स मत करना। मोहसिना सुन बैठी, बस उसे यूँ सुनती ही रही। उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। पहले उसकी माँ उसे डरा धमकाकर और रही सही कसर उसके बेटे अरहाम शहाब ने पूरी कर दी थी। उसके दिल के कई टुकड़े हुए थे। कैसी किस्मत थी उसकी, मोहब्बत भी ना मिली और शोहर मिला तो वो भी औरतों की मोहब्बत में मुब्तला। उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया था सिवाय रुसवाई के। अब तुम चेंज करके सो जाओ, ये कहता वो वॉशरूम में घुस गया। मोहसिना खामोशी से उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब मोहसिना चेंज करके वापस आई तो अरहाम सोफे पर जाकर लेट चुका था। वो भी खामोशी से जाकर बेड पर लेट गई और खामोश आंसू बहाने लगी। सोफे पर लेटा अरहाम शहाब, जिसकी आंखें बज़ाहत तो बंद थी लेकिन वो उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ ज़रूर सुन सकता था। न जाने क्यों उसे अफसोस सा होने लगा था, क्योंकि इन सब में उस बेचारी का तो कोई कसूर भी ना था। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता, वो इस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। लेकिन वो कुछ वक्त लेना चाहता था ताकि उसका दिल उन सब के लिए राज़ी हो जाए। अरहाम के रूम में जाते ही वो रुमाना शहाब ईसा से मिलने इस अंधेरी कोठरी में चली आई थी जहाँ पर वो कैद थी। माँ को देखते ही ईसा ने नफरत से अपनी निगाहें और चेहरा फेर लिया था। रुमाना शहाब उसके पास आई और उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी जान कैसी हो तुम? अभी तक तो जिंदा ही हूँ, ईसा ने नफरत से जवाब दिया। ऐसा मत कहो मेरी जान। रुमाना शहाब ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उससे मजीद कुछ भी कहने से बाज रखा। तुम ही मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया हो। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? तुम्हारी माम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाह सकती। रुमाना शहाब ने एक बार फिर से वो अपनी सारी बातें दोहराई ताकि ईसा का दिल और दिमाग बदल जाए। सरमाया? ईसा तंसन बोली कि सरमाया क्या बात कर रही है? क्या मैं आपका सरमाया ज़िंदगी हूँ? इसलिए मुझे आपने इस काल कोठरी में कैद किया हुआ है? क्या कोई माँ अपनी सगी औलाद को इस तरह से भी कैद करती है भला, जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे कैद किया हुआ है? बताएं मेरी जान, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये सब गलत है। अरहाम तुम्हारा सगा नहीं है क्योंकि तुम उसकी इतनी परवाह करती हो। सुतेला आखिर सुतेला ही होता है, वो कभी किसी भी वक्त अपना असली चेहरा दिखा सकता है। इसलिए मैं ये सब करके अपना और तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है आज तुम्हारे भैया का निकाह था और मैं उसकी दुल्हन को घर ले आई हूँ। क्या भैया का निकाह हो गया? ईसा ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे बगैर। वो मुस्कुराई। क्या करती मेरी जान, मैं मजबूर थी। क्या भैया ने मेरे बारे में नहीं पूछा था कि मैं कहाँ हूँ? हाँ पूछा था हमने तुम्हारा, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई हो। आप कितनी मक्कार और खातिर है माम। ईसा को बहुत दुख और अफसोस हुआ था कि वो अपने प्यारे भाई के निकाह में शिरकत भी ना कर सकी और ये सब उसकी अपनी सगी माँ का किया धरा था। उसे इस वक्त अपनी सगी माँ से इंतहा की नफरत महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी भाभी बहुत सोच समझ कर ढूंढी है। मैंने उसे सब कुछ बता और समझा दिया है कि उसे अब यहाँ पे क्या करना है। और देखो वो लड़की तो इंतहाई बेवकूफ़ और डरपोक निकली है। मेरे डराने धमकाने पर उसकी लगी बंद गई थी। रुमाना शहाब के लहजे से साफ मुस्कर झलक रहा था। वो बहुत सीधी सादी और मासूम है, उसे काबू करना बहुत आसान है। ईशू खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी जो कुछ वो प्लान किए बैठी थी। मेरी जान, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी बेहतरी ही के लिए कर रही हूँ। ईसा फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ मेरी जान, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मेरा हमेशा भला ही चाहा है। मैं यही ये बोल गई थी कि अरहाम भैया मेरे सगे नहीं बल्कि सुतेले भाई हैं। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। मुझे एहसास हो गया है कि आपने जो कुछ भी किया वो हम दोनों की बेहतरी के लिए ही किया। मुझे माफ़ कर दे जो मैंने आपके साथ ये सब किया। ईसा मेरी जान, रुमाना शहाब उसने गले से लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम बहुत जल्द मेरी बात समझ गई। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोली, माम अब से मैं वही करूँगी जो आप चाहेंगी। मेरी जान, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुमसे इन सब की तवक्का ही कर रही थी। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है तो इसलिए उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो। जी माम, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अब क्या करना है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, आपकी माम ने आपके साथ बहुत बुरा किया। इट्स ओके मॉम, ये सब मेरी अपनी ही वजह से हुआ है और मैं ही इन सब की हकदार थी। आप खुद को ब्लेम ना करें। अपनी बेटी की ये समझदारी वाली बातें सुनकर रुमाना शहाब बेइंतहा खुश हुई थी क्योंकि वह अपनी बेटी भी खुद जैसा बेहिस और लालची बनाना चाहती थी और अब वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। रुमाना ने उसके दोनों हाथ खोल दिए। माँ, मुझे अपनी भाभी से मिलना है। ईसा लाड बड़े अंदाज में बोली। हाँ मेरी जान ज़रूर। वो उसका गाल थपथपाते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरे साथ रूम में चलो। लेकिन मामा, आप भैया से क्या कहेंगी मेरे बारे में? तुम उसकी फ़िक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। चलो मेरी जान, कमरे में चलते हैं। जी माम।
بابی سے کب ملنا ہے میں نے؟ ابھی تو لوگ وہ سو چکے ہوں گے، تم کل مل لینا اسے، ٹھیک ہے؟ جی مام، چلو اب چلتے ہیں۔ رومانہ صاحب اسے اپنے ساتھ لے گئے، وہاں سے نکال کے لے گئی۔ کمرے میں آتے ہی ایزا نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ کاش کہ میں بہت پہلے ہی اس عقل مندی کا مظاہرہ کرتی تو آج مجھے یہ سب جھیلنا نہ پڑتا۔ میں یہ کیوں بھول گئی کہ مکار اور عیار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مکاری اور عیاری کے ساتھ ہی پیش آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ آئی ایم سوری مام، لیکن آپ نے ہی مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، اور ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ ایزا نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف رومانہ صاحب نے سکون کا سانس لیا تھا، جو کہ ایزا اس کے لیے خطرے کا باعث بن رہی تھی۔ اب وہ مشکل آسان ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ پرسکون تھی۔ جاری ہے۔